السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کی نشست میں عنوان ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر کتنے حقوق ہیں۔ آئیے ایک حدیث کی روشنی میں دیکھ لیتے ہیں، جس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے پوری سند کے ساتھ۔ قال ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ حدثنا محمد حدثنا عمرو بن ابی سلمۃ عن الاوزاعی قال اخبرنی ابن شہاب قال اخبرنی سعید بن المسیب ان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول حق المسلم علی المسلم خمس رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنائز واجابۃ الدعوہ وتشمیت العاطس، رواہ البخاری فی کتاب الجنائز۔ اس روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الجنائز کے اندر لائیں۔ ترجمہ کیا ہے؟ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، آپ نے بیان فرمایا ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر 5 حقوق عائد ہوتے ہیں، یعنی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر 5 حقوق ہیں۔ نمبر 1 رد السلام، پہلا حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر جو بنتا ہے وہ ہے سلام کا جواب دینا، یعنی کوئی مسلمان بھائی اگر ہم سے سلام کرے تو ہم اس کے سلام کا جواب دیں، اور جو سلام میں پہل کرے تو اس کا اور مرتبہ اور مقام ہے، تو کوئی سلام کر رہا ہے تو اس کا ہم جواب دیں، یہ ہمارا پہلا حق ہے دوسرے مسلمان کے اوپر۔ دوسری چیز، اگر وہ بیمار ہو جائے وعیادۃ المریض، تو اس کی ہم بیمار پرسی کریں۔ بیمار آدمی ہے، مسلمان ہے، تو ہم اس کی خیریت پوچھنے کے لیے اس کے گھر جائیں، پوچھیں کیسی طبیعت ہے، کیا ہے۔ اس کا بڑا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی صبح کو کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، خیریت پوچھنے کے لیے جاتا ہے، اگر وہ بیمار ہے تو 50,000 فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ شام کو گیا تو شام کو اس طرح سے، تو دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو بیمار اگر آدمی ہے، نہیں کہ غریب ہے تو جھانکنے نہ جائے، امیر ہے تو کہ کیا کہیں گے، رشتہ دار ہیں کیا کہیں گے، نہیں، اللہ کی رضا کی خاطر جایا جائے کہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، بیمار ہے، مریض ہے، ہم ضرور شریک ہو۔ دوسرا یہ ہمارا حق ہے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ واتباع الجنائز، اس کے جنازے میں شریک ہو۔ اگر انتقال کی خبر سنیں اور پہنچنا ممکن ہے تو ہم ضرور کوشش کر کے اس کے جنازے میں ہم شریک ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ حق ادا ہوگا، دوسرا بہت بڑا فائدہ، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی مسلمان کے جنازے کی نماز پڑھتا ہے تو ایک احد پہاڑ کے برابر، ایک قیرات کے برابر ثواب پاتا۔ پوچھا کہ قیرات کیا ہے، تو کہا گیا یہ احد کے پہاڑ کے برابر، یا کہا گیا کہ 2 بڑے پہاڑوں کے برابر ثواب اسے ملتا ہے۔ تو دیکھیے احد پہاڑ بہت بڑا ہے، اس کے برابر ہم ثواب پاتے ہیں جنازہ پڑھنے کی وجہ سے۔ پھر فرمایا اگر کوئی کفن سے لے کر دفن تک شامل رہا تو اس کو 2 قیرات، یعنی 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب۔ تو یہ فائدہ ہے اور حق ہے، لہٰذا جنازے میں ہمیں شریک ہونا چاہیے۔ چوتھا حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر یہ ہے کہ اس کی دعوت کو، اجابت الدعوہ، اس کی دعوت کو قبول کریں۔ بڑے محبت سے اس نے دعوت دی ہے تو ہم دعوت کو قبول کریں، اس کے گھر پہنچیں، وقت پر پہنچیں، ٹائم سے پہنچیں۔ اگر ہماری طبیعت ناساز ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، ہم نہ کھائیں الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کے گھر پر پہنچنا ضروری ہے، اور ہم اس سے کہیں کہ ہم نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، تشریف لائیں، لیکن ہمیں یہ چیز نقصان کرے گی تو میں تو نہیں سمجھتا ہوں کوئی زبردستی کرے گا۔ تو دعوت کو قبول کرنا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر یہ حق ہے، اور اس حق کو پامال نہیں کرنا چاہیے۔ 5واں حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر یہ ہے کہ وہ تشمیت العاطس، جب اسے چھینک آئے اور ایک مسلمان بھائی چھینکنے کے بعد کہتا ہے الحمدللہ، تو دوسرا اگر موجود ہے بغل میں تو سیدھا بولے یرحمک اللہ، چھینک کا جواب دے، اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ چھینکنے والا پھر کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم،
اللہ رب العالمین آپ کو ہدایت دے، آپ کے تمام کام کو اللہ تعالیٰ درست کر دے۔ تو یہ دعا ہے، تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دعا دے چھینک کے موقع پر، یہ 5واں حق ہے۔ تو دیکھیے اتنی پیاری حدیث، 5 حقوق جو بیان کیے گئے ہیں، حق ادا کرنے والے کو بھی اجر ہے، جس کا حق ادا کر رہا ہے اس کو بھی ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔